بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان۔ گزشتہ ہم نے سورہ بقرہ میں سیدنا آدم علیہ السلام کے متعلق سنا تھا۔ آج قرآن کریم کی وہ آیت جس کا شان نزول یہ ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا یہ واقعہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، کہ ان لوگوں نے اتباع کی ان باتوں کی کہ شیطان جس کو پڑھتے تھے سلیمان کے زمانے میں۔ اصل واقعہ یہ بنا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی حکومت عطا فرمائی تھی کہ ہواؤں پہ آپ کی حکومت تھی، چرند پرند پر آپ کی حکومت تھی، شجر حجر پہ آپ کی حکومت تھی، اور نباتات جمادات پہ آپ کی حکومت تھی۔ لہذا اللہ رب العالمین نے آپ کو بہت بڑی حکومت دی تھی۔ یہ حکومت جب سلیمان علیہ السلام کو ملی تو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی اور اس کے بعد کے زمانے کے لوگوں نے یہ بات چلائی کہ سلیمان علیہ السلام جو ہے نبی تھے، نبی نہیں بلکہ وہ اپنی طرف سے جادو کے ذریعے سے اپنی حکومت چلاتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں آپ کو جب حکومت ملی تو سارے جن اور جتنے بھی لوگ تھے جادو کرنے والے ان کی کتابوں کو جمع کیا گیا، اور جناتوں نے سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے اس کو دفن کر دیا۔ جب سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو جناتوں نے اس تخت کو اٹھایا اور اس کے نیچے سے ان تمام کتابوں کو نکال کر یہ بات چلا دی کہ سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ ان کتابوں کے ذریعے سے جادو کرتے تھے اور اسی کے ذریعے سے ان کی حکومت چلتی تھی، جس کے رد میں اللہ رب العالمین نے جواب دیا ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام ایک نبی تھے اور ہم نے ان کو معجزہ عطا فرمایا تھا۔ اس معجزے کی برکت سے سلیمان علیہ السلام پوری دنیا پر حکومت کرتے تھے۔ اب اللہ رب العالمین نے اس تمام واقعے کو صاف کرنے کے لیے قرآن کریم میں آگے واقعہ بیان فرمایا ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے ہاروت و ماروت کو بابل شہر میں اتارا اور پھر پورا جادو کا معاملہ کھلا کر دیا اور معجزے کا معاملہ کھلا کر دیا۔ دونوں کے درمیان میں بالکل صفائی کر دی کہ معجزہ کس کو کہتے ہیں، جادو کس کو کہتے ہیں۔ معجزہ وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین نبیوں کو عطا فرماتے ہیں اور نبی کی طرف سے وہ معجزہ ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ بندے اس کو نہیں کر سکتے، اور جادو وہ ہوتا ہے جو انسانوں کی نظر کے اوپر کنٹرول کیا جاتا ہے اور اس کو ادا کیا جاتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ معجزہ ایک حقیقت ہوتا ہے اور جادو حقیقت نہیں ہوتا، بلکہ قوت خیالیہ انسان کے ارادوں پہ، انسان کے دماغ پہ کنٹرول کیا جاتا ہے۔ بہرحال قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو، ہاروت و ماروت کے واقعے کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس کو آئندہ ہم سنیں گے، جادو کیا چیز ہوتی ہے، جادو کے اثرات کیا ہوتے ہیں، جادو کے اثرات کو دور کرنا کیسا ہوتا ہے، اس کو ہم آئندہ کل سنیں گے۔ ابھی درمیان میں بات یاد آ گئی کہ ہمارے ماحول کے اندر بیماری کا پھیلنا اور بیماری کا بڑھنا بہت فکر کی بات ہے، اس لیے ہم اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب پلیگ پھیل جائے، طاعون پھیل جائے، فَلْيَمْكُثْ فِي بَيْتِهِ، تو اپنے گھروں میں ٹھہرے رہو۔ ایک طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ لا عدویٰ فی الاسلام، اسلام میں چیپ نہیں لگتا ہے، اور ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جذامی یعنی جس کو رکت پیت کی بیماری ہوتی ہے اس سے دور بھاگو اور اس سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف ہمیں سمجھایا کہ اسلام میں چیپ نہیں لگتا ہے، اور ایک طرف آپ نے فرمایا کہ ایسی بیماری پھیل جائے تو اپنے گھروں میں رہو۔ یہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جن کو اللہ پہ بہت بھروسہ ہوتا ہے
اور ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ بیماری تو صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، ان کو یہ سبق دیا کہ تم کبھی بھی یہ اعتبار نہ کرنا کہ چیپ لگتا ہے، لیکن تمہارا دل کمزور ہو، تمہارا دماغ کمزور ہو، تم جو ہے اپنے توکل میں کمزور ہو، تو پھر اپنے گھروں میں رہنا، کہیں تمہارے دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ ہم کو کسی کی وجہ سے چیپ لگ گیا۔ اس لیے اس زمانے میں ہمارا توکل کم ہے۔ جب ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے یا ہم کسی کا سنتے ہیں تو ہمارا دل اندر سے بیٹھتا ہے، ڈر پیدا ہو جاتا ہے، ہمارا توکل غائب ہو جاتا ہے اور ہمیں ڈر شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس زمانے میں احتیاط پر زیادہ عمل کرنا چاہیے، اور احتیاط یہی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں رہیں، بیجا گھروں سے باہر نہ نکلے، اور بیماری سے بچنے کے جتنے اسباب اللہ رب العالمین نے ہمیں سمجھائے ہیں اس پر ہمیں عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ جان ہماری امانت ہے، اس جان کو محفوظ رکھنا بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ ہم یہ دماغ میں لے کے بیٹھے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا، نمازوں کی پابندی ہماری نہیں ہو رہی، تسبیح کی پابندی ہماری نہیں ہو رہی، آنکھوں کی حفاظت ہماری نہیں ہو رہی، کانوں کی حفاظت ہماری نہیں ہو رہی، زبان کی حفاظت ہم سے نہیں ہو رہی ہے، تراویح اور قرآن کی پابندی ہم سے بہت کم ہوتی ہے، تلاوت کلام پاک کی پابندی کم ہوتی ہے، اور پھر ہمارے دماغوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، تو یہ ہمارے لیے خام خیالی ہے، یہ خیال است و محال است و جنوں۔ لہذا ہمیں تو احتیاط ہی کرنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے اونٹوں کو چھوڑ کے اللہ پہ بھروسہ کروں یا باندھ کے بھروسہ کروں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، عاقلھا ثم توکل علی اللہ، پہلے اپنے اونٹوں کو باندھ دے پھر اللہ پہ بھروسہ کر۔ لہذا ہم پہلے احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ بیماری سے بچنے کے جتنے پہلو ہمیں بتائے گئے، ہاتھ کو دھونا، منہ کو باندھنا، اور اپنے آپ کو بیماری کے تمام اسباب سے محفوظ رکھنا، ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے محلوں میں، ہمارے علاقوں میں اب بہت سختی سے اس پر عمل کرنا ہوگا۔ یہ 10-15 دن بڑے سخت حالات کے ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمیں کوئی سمجھائے نہ سمجھائے، ہم خود سمجھ جائے، اپنے آپ پر پابندی کر لو، اپنے آپ کو اپنے گھر میں رکھ لو، تاکہ پھر تمہارے خیالات میں اللہ پہ بھروسہ نہ اٹھ جائے کہ میں نے تو اتنی دعائیں کی تھی، میں نے تو اتنے عمل کیے تھے، پھر بھی یہ تکلیف کیوں ہو گئی۔ اس سے پہلے ہم احتیاطی تدابیر اختیار ضرور کریں۔ پھر جو بیماری آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، کسی سے لگتی نہیں ہے، لیکن ہم تدابیر اختیار کریں گے تو تدابیر بھی ایک تقدیر ہوا کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیماری سے بچنے کی تدبیر اور دوا اختیار کرنا کیا یہ تقدیر ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں یہ بھی تقدیر ہے، یعنی تم تدابیر اختیار کرو، دوا کھاؤ تو یہ بھی تمہاری تقدیر ہے۔ تم سب چھوڑ کے صرف اللہ پہ بھروسے کے نام پہ بیٹھے رہو تو یہ شریعت نے ہم کو نہیں سکھایا۔ ہاں ہمارا توکل اتنا بڑا ہو کہ ہمیں کچھ بھی ہو جائے، جان بھی چلی جائے، پھر بھی ہمارے دل میں ذرہ برابر فرق نہ آئے تو وہ بہت بڑا درجہ ہوتا ہے، لیکن ہم ابھی احتیاطی پہلو اختیار کریں۔ اس لیے تمام بھائیوں بہنوں سے، بچوں سے گزارش ہے کہ ابھی تدبیر یہ اختیار کریں کہ ہم بیکار میں بے وجہ اپنے گھر سے باہر نہ نکلا کریں، بھیڑ بھاڑ میں جایا نہ کریں، اور دوسروں علاقوں میں جا کر بھی بھیڑ بھاڑ کے اندر داخل نہ ہوں، ہم پرہیز ضرور کیا کریں۔ اب 2 طریقے ہم اختیار کر لیا کریں اس بیماری سے بچنے کے لیے۔ ہمیں جو تدابیر دی ہے، ایک تو گھر میں رہنے کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزیں بتائی ہے۔ ایک تو یہ بتایا کہ کلونجی کو پانی میں گرم کر کے تھوڑا شہد ڈال دو اور اس کو روزانہ پابندی سے گرم پی لیا کرو، اس سے بھی انشاءاللہ حفاظت ہوگی۔ ناک میں 2 ٹیپے 2 یا 3 دن تک جو ہے زیتون کے تیل کے ڈال دیا کرو،
اس سے بھی اللہ تعالیٰ بیماری سے حفاظت فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے میتھی جو ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اس میں بھی شفا رکھی ہے، تو تھوڑی سی میتھی پھانک لیا کرے۔ یہ تھوڑے بہت علاج ہے، اس کو بھی ہم اختیار کریں۔ اور دوسرے نمبر پر دعائیں پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ رب انی مغلوب فانتصر، یہ دعا کو پڑھ لیا کریں۔ دوسرے نمبر پہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 مرتبہ روزانہ۔ صرف بیان سنے نہیں، ہم باتیں نہ کریں کہ دعا بہت اچھی پڑھائی، لیکن دعا روزانہ پڑھیں گے پھر انشاءاللہ یہ تکلیف ہمیں نہیں آئے گی۔ مصیبت یہ ہے کہ ہم نے بہت سارے عمل، بہت ساری فضیلتیں سنی، لیکن پابندی سے اس کو پڑھا نہیں، اس پر عمل نہیں کیا، اس کی وجہ سے تکلیف کڑی ہوتی ہے۔ تو یہ دعا پڑھے، اور جب بھی کسی کی بیماری سنے تو یہ دعا پڑھ لے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہم بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اور دوسرا جو حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خواب کے متعلق بیان فرمایا تھا، آج سے پابندی سے ہر گھر میں اس کو پڑھ کے پانی پہ دم کر کے ضرور پلایا کرے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے جب خواب میں نشاندہی فرمائی، پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری سے بچنے کے لیے کیا دعا ہے؟ تو آپ نے فرمایا 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھو، 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھو، اور 313 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھو۔ تمام وعدہ کریں کہ پابندی سے ہم روزانہ تسبیح لے کر بیٹھیں گے، پڑھیں گے، اور اس کو پانی پہ دم کر کے پئیں گے۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں خواب کے ذریعے سے بشارت دی ہے، اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ آئندہ ہم مسائل کو سنیں گے، دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے تمام علاقوں میں سب کی حفاظت فرمائیں، ہم توبہ کریں، استغفار کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے 9ویں پارے میں یہ ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ مکہ المکرمہ میں ہیں، آپ کی امت تو کیا کافروں پہ بھی عذاب نہیں آئے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ کی امت جب تک استغفار پڑھتی رہے گی تب بھی ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ یہ کتنی اچھی باتیں ہیں، اس پر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے محلے، ہمارے گھر محفوظ رہیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔